ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالی ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے، جس میں یہ داخل ہوں گے تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان اس سے پہلی آیت میں گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ حد سے بڑھنے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا، اور اس اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والوں، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ حد سے بڑھنے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا۔ اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، مسلمان صلاح مشورے مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے نہ کریں، اور اپنا انہیں مشیر وغیرہ نہ بنائیں۔ نمبر دو، آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں۔ نمبر تین، مسلمانوں کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نمبر چار، تنہائی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سوچے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے سوچنے میں وقت گزرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔